سید الانس والجان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر اهدنا الصراط المستقیم صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جمیع احباب آواز بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ درود و سلام اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ پڑھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بے مثل و بے مثال بنایا۔ ہمارے نبی کے لیے کوئی بعد نہیں ہے، کوئی دوری نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ میرا رب میرے اور آپ کے نبی کو کائنات کی پست سے پست آواز سنائے۔ وہ رب سنانے میں قادر ہے، مصطفیٰ سننے میں قادر ہے۔ اس پر میں آپ احباب کی سماعتوں کے حوالے دو دلیلیں رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر آئندہ سے میں امید کرتا ہوں کہ جیسے ہی آیت درود پڑھی جائے گی تو آپ لوگ خاموشی کا اظہار نہیں کریں گے، بلکہ بڑھ چڑھ کر مصطفیٰ جانے جانا پہ درود و سلام پڑھیں گے۔ دیکھیں بھائیو، یہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کو ہم یوز کرتے ہیں۔ اس کے اندر ایک ایپ ہے جس کو واٹس ایپ بولتے ہیں۔ اس ایپ کا کمال یہ ہے کہ بندہ دنیا کے کسی کونے سے بھی بیٹھ کر اس پر ٹائپنگ کرے، کوئی وائس ریکارڈنگ کرے، دوسرا بندہ دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھا ہو تو ادھر ہم ڈی جی خان میں بیٹھ کر جب ٹائپنگ کرتے ہیں تو ادھر وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھا ہو، اگرچہ ہمارے الفاظ اس تک تاخیر سے پہنچتے ہیں، لیکن یہ جو ہم ٹائپنگ کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ ادھر شو ہو رہی ہوتی ہے۔ ہماری وائس ادھر تاخیر سے پہنچتی ہے، لیکن اس بندے کے موبائل پر یہ شو ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ یہ بول رہا ہے، کچھ نہ کچھ ریکارڈ کر رہا ہے۔ تو دوستان محتشم، یہ ایپ کس نے بنائی ہے؟ اب سب لوگ یہی جواب دیں گے، ایک عام بندے کی بنائی ہوئی ایپ ہے۔ تو دوستو، جب یہ ایک عام بندے کی بنائی ہوئی ایپ ہے، اس پر ہمیں اتنا اعتماد ہے کہ درمیان میں کوئی کنیکشن بھی نہیں ہے، کوئی تار بھی نہیں ہے، کوئی کمبا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر بندہ ادھر سے وائس کرتا ہے، ادھر سے ٹائپنگ کرتا ہے، اگلا بندہ ساتوں سمندری پار کیوں نہ ہو اس تک اگرچہ الفاظ نہیں پہنچتے، تاخیر سے پہنچتے ہیں، لیکن شو ضرور ہوتا ہے۔ اب دوستان محتشم، یہ مثال دے کر میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ اس بات کی طرف توجہ رکھنا ہے۔ اس بات کو تو سارے ہی مانتے ہیں کہ یہ ایک عام بندے کی بنائی ہوئی ایپ ہے۔ تو دوستو، جب
اس پر اتنا اعتماد ہے، ایک عام بندے کی بنائی ہوئی ایپ میں اتنی کمال اور کوالٹی ہے، تو پھر مانو نا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مرۃ المناجی کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے جہاں پر ایک عام بندے کے مقام کا انتہا ہوتی ہے، وہاں سے ایک مسلمان کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر مسلمان کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے ایک اللہ کے ولی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر ولی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے غوث کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر غوث کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے اوتاد کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر اوتاد کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے شہداء کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر شہداء کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے صحابہ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر صحابہ کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے نبیوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر نبیوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے اولو العزم اللہ کے پاک رسولوں کے مقامات کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور خدا کی عزت کے قسم دیجی خان والو، اور جہاں پر سب کے مقامات کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے مصطفیٰ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر سب کے مقام کی انتہا، تو وہاں سے آگے مصطفیٰ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور دوستان محتشم پھر مانو نا، جب ایک عام بندے کی بنائی ہوئی ایپ کے اندر اتنی کمال ہے، تو جس یار نو رب نے رج رج کے بنایا، محبوب نو سجایا، زلفوں والی جگہ پہ زلفیں ٹھائی، آنکھوں والی جگہ پہ آنکھ، قوت سماعت بنائی تو کیا بنائی، کمال بنائی، قوت بصارت بنائی تو سبحان اللہ۔ اور پھر سارا جب حضور کے وجود کو اللہ نے بنا لیا تو پھر کیا کہا، وَالضُّحَىٰ سونیا تیرے چہرے جا قسمہ نہ کھاواں، اچھا یار سبحان اللہ دی صدا۔ تو محبوب کے چہرے کو اتنا کمال کا بنایا، قسمیں فرمائیں، تو خود سوچو یارو، اللہ نے تیرے میرے نبی کی قوت بصارت کو کتنا عظیم بنایا ہوگا، قوت سماعت کو کتنی عظیم بنایا ہوگا۔ بلکہ میرے مصطفیٰ خود فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ ما من احد یسلم علی الا حتی رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ فرمایا میرا غلام جہاں بھی بیٹھ کر، جدھر بھی بیٹھ کر، جب کبھی میری ذات پر یسلمو وہ سلام پڑھتا ہے یا پڑھتا رہے۔ یہ سلمہ یسلمو باب تفعیل ہے، تو یسلمو مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع دو زمانوں پر دلالت کرتا ہے، حال پر بھی اور استقبال پر بھی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے یسلمو، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ بندہ ڈیجی خان کی دھرتی پر بیٹھ کر میری ذات پہ سلام پڑھے یا دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر بھی سلام پڑھتے پڑھتا رہے، پڑھے پڑھتا رہے، آقا ملے گا کیا؟ فرمایا ادھر سے وہ جب میری ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے، حتی ارد علیہ السلام۔ اے اب مریو بھی آواز نہ ذرا اونچا سبحان اللہ کی صدا۔ فرمایا میں محمد مدینے سے اس اپنے غلام کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اور لوگوں پھر مانو نا، آج اگر کوئی چودھری صاحب کو سلام کرے، ملک صاحب کو سلام کرے، جام صاحب کو سلام کرے، وزیر اعلیٰ صاحب کو سلام کرے، اس کا ریپلائی میں میسج آ جائے، جواب آ جائے، بندہ بڑا چوڑا ہو کے چلتا ہے، اور جی دیکھو دیکھو چودھری صاحب نے سلام کا جواب دے دیا، ملک صاحب نے سلام کا جواب دے دیا، جام صاحب نے سلام کا جواب دے دیا، وزیر اعلیٰ صاحب نے سلام کا جواب دے دیا۔ ارے خوش قسمت سنیو، اور ہمارے نصیب ہے کچھ اس لیے بھی عروج پر ہیں کہ جب ہم لوگ اپنے آقا مولا کی ذات پر وہ درود و سلام پڑھتے ہیں، مدینے کا تاجدار اور مدینے سے ہمیں جواب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اب جس کا یہ عقیدہ ہے تو اونچیاں پڑھے نا سبحان اللہ۔ الصلاۃ
والسلام علیکا یا رسول اللہ۔ تو یہ وہ درود شریف ہے کہ صاحب دلائل الخیرات لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ نے فرمایا اسمع الصلاۃ اہل محبتی و اعرفہم، فرمایا جو عشق میں آ کر، محبت میں آ کر، اہل محبت والے جب میری ذات پر درود پڑھتے ہیں، آقا پھر فرمایا اسمع، ادھر سے وہ پڑھتے ہیں، ادھر سے میں محمد خود سن لیتا ہوں، خود سن لیتا ہوں۔ کیا ہی بات ہے یار، کیا ہی بات ہے۔ حضور فرماتے خود سن لیتا ہوں، آقا صرف سنتے ہیں؟ فرمایا نہیں، وَأَعْرِفُهُمْ، وَأَعْرِفُهُمْ، جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں کہ کس میرے غلام نے کس وقت میری ذات پر درود و سلام پڑھا ہے۔ تو دوستان محتشم، درود و سلام میں یہ کنجوسی بالکل بھی یہ گوارا نہیں ہے۔ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی جب باری ہے تو انواع پڑھو، جھوم جھوم کے پڑھو، دیوانہ وار پڑھو، تاکہ پتہ چلے یہ کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کا دیوانہ بیٹھا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ترنا ڈالنا پڑے ہو جی پڑھو درود تے، پڑھو درود تے، پڑھو درود تے، کدی تسی اتھے تے کدی ادھے، یہ کیا ہے بھی؟ نہیں، مصطفیٰ کی ذات پر جب کبھی کوئی خطیب ہو، نقیب ہو، کوئی نعت خوان ہو، یا ویسے بھی جب کبھی آیات درود پڑھی جائے تو درود و سلام پڑھنا ہے۔ یہ پہلا میرا میسیج ہے، سمجھ آیا آپ کو؟ پھر آگے چلتے ہیں۔ آج کی یہ خوبصورت محفل ماشاءاللہ درس قرآن بسلسلہ 11ویں شریف، انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے اجازت چاہوں۔ آج کی اس خوبصورت بزم کے جو میزبان ہیں محترم جناب ہمارے انکل جی بلال کھرل صاحب، اللہ پاک انہیں مزید برکات نصیب فرمائے، اور ان کے صاحبزادے محترم جناب بھائی محمد اون صاحب، اور جن کے توسط سے آج فقیر آپ کی زیارت کر رہا ہے۔ یہ مکرم ہر دل عزیز، بلکہ میرا تو عزیز ہی ہے، محترم جناب بھائی محمد فرحان صاحب، اللہ پاک ان کو برکات نصیب فرمائے، اور دیگر احباب جو منتظمین ہیں سب کے اسماء سے واقف نہ سہی، اللہ بھی جانتا ہے، اللہ کا حبیب بھی جانتا ہے۔ مجھ سے قبل محترم جناب مبلغ اسلام محمد داؤد اختر گجر صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ مزید ان کے علم و عمل میں برکات نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر پھول دی اپنی خوشبو، تو میں بھی کوشش کروں گا، چلیں ان کی طرح نہیں، کچھ نہ کچھ سنا دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بڑی توجہ رکھنی ہے، غوث پاک کی 11ویں کے حوالے سے میں کلام پڑھنے لگا ہوں، ویسے میری اتنی شور شور نہیں ہے، آپ نے اگر ساتھ دیا تو ہم مل جل کر پڑھیں گے، اور پھر اسی کلام کا سہارا لیتے ہوئے جو میں نے آیت پڑھی ہے پھر اس کی طرف آئیں گے، پھر کچھ حدیثیں، اور پھر غوث پاک کی شان، اور پھر درود و سلام۔ تو آج کی یہ بزم پھر اختتام پذیر ہو ہی جائے گی، تو آپ احباب نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے، اور آنکھیں بند کر کے جھوم جھوم کے پڑھنا ہے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مل کے پڑھو ذرا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف
بندہ غوث اعظم کا، جھوم کے پڑھو ذرا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جگہ میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، جہاں تھانو بلند کرو، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جگہ میں ہے سہارا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا جناب جانے جانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ ناز دے وچ ہدیہ درود و سلام و نعت شریف عرض کرنے کے بعد دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ خوبصورت اہتمام اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ بلا تاخیر میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ دوستان محتشم، آپ سبھی احباب اس بات سے واقف ہیں کہ گزشتہ جو ماہ مقدسہ گزرا ہے اس کو ربیع الاول کہتے ہیں، اور یہ جو ماہ مقدسہ ہے اس کو ربیع الثانی کہتے ہیں، پر عاشقان مصطفیٰ اپنی بولی میں اور اپنے عشق میں اس مہینے کو ربیع النور کہتے ہیں اور اس مہینے کو ربیع الغوث کہتے ہیں۔ لیکن جو عرف میں ہے مشہور ہے وہ ربیع الاول اور ربیع الثانی۔ ربیع الاول کا کیا مطلب ہے؟ ربیع الثانی کا کیا مطلب ہے؟ ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول مطلب پہلی بہار، ثانی مطلب دوسری بہار۔ تو یہ دو بہاریں ہیں، ایک پہلی بہار ایک دوسری بہار، لیکن ان دو بہاروں کے مابین فرق ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے، اگر کوئی بات سمجھ میں آئے تو ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ ضرور کہنا ہے۔ ایک پہلی بہار ایک دوسری بہار، ان دونوں کے مابین فرق ہے۔ وہ کیا؟ وہ جو پہلی بہار ہے وہ نبوت کی بہار ہے، وہ جو دوسری بہار ہے وہ ولایت کی بہار ہے۔ اور ہم لوگ آنکھیں بند کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمیں عقیدہ وہ دیا ہے جو بہاروں والا عقیدہ ہے، بہاروں والا عقیدہ ہے۔ ہم نبوت کی بہار کو بھی مانتے ہیں، ہم ولایت کی بہار کو بھی مانتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو نبوت کی بہار کو نہیں مانتے، کچھ وہ ہیں جو ولایت کی بہار کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا ان کی عقیدے میں کیسے بہار آ سکتی ہے کہ جو بہاروں کو ہی نہ مانے، جو بہاروں کو ہی نہ مانے، ان کے عقیدے میں کیسے بہار آ سکتی ہے؟ اور دوستان محتشم، ہمارے عقیدے میں بہار ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں سب سے پیار ہے، 11ویں والے سے بھی پیار ہے، 12ویں والے سے بھی پیار ہے، اس وجہ سے تو ہمارا ہی بیڑا پار ہے، کیونکہ ہمیں سب سے پیار ہے۔ اب آئیے دوستان محتشم، قرآن کریم برہان رشید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اپنے رب سے ڈرو۔ بڑی توجہ رکھنی ہے، میں اس وجہ سے تھوڑا سا آہستہ کوئی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اپنے رب سے ڈرو۔ اب اس چھوٹے سے جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو ہمیں خزانے دیے، ایک ایمان کا ایک تقوی کا۔
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ ایمان کا خزانہ. پھر فرمایا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. یہ دوسرا خزانہ ہے تقوی کا. دو خزانے دیے. آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی خزانہ رکھا ہو تو اس خزانے کے تحفظ کے لیے کیا کھڑا کرتا ہے؟ گارڈ، محافظ، تاکہ کوئی چور چوری نہ کر جائے. کوئی چور چوری نہ کر جائے، محافظ کھڑا کر دیتا ہے. لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ چور کب آئے گا، کون سا چور ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا. پھر بھی حفاظت کے لیے وہ گارڈ کھڑا ہی کر دیتا ہے. اب دوستان محتشم توجہ رکھنا ہے، اللہ نے ہمیں دو خزانے دیے، ایک ایمان کا، ایک تقوی کا. جب دو خزانے مل گئے تو آپ کو پتہ ہے جہاں پر خزانہ ہوتا ہے وہاں پر چور بھی ہوتا ہے. لیکن ہمیں پتہ نہیں چور کون سا کب آئے گا، کس وقت آئے گا. پھر بھی حفاظت کے لیے محافظ کھڑا کر دیتے ہیں. اللہ نے ہمیں خزانے دیے دو، پھر چور کا بھی بتایا کون ہے. فرمائے ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ جو شیطان ہے انسان کا کھلا دشمن ہے. اس کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی ہے ایمان کا ڈاکہ ڈال دیا جائے، ایمان کا ڈاکہ ڈال دیا جائے، تقوی کا ڈاکہ ڈال دیا جائے. اور دوستان محتشم ہمارے خزانے کا جو چور ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا، پر یہ جو خزانہ ہے اس کو جو چرانے والا ہے اس کا اللہ نے پہلے بتا دیا. فرمایا شیطان تمہارے ایمان کا ڈاکو، تمہارے تقوی کا ڈاکو. اور دوستو جب ہمیں پتہ چل گیا کہ شیطان ڈاکو ہے، یہ ہمارا ایمان بھی چھین سکتا ہے، ہمارا تقوی بھی چھین سکتا ہے، اب ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا خزانے بھی دے دیے ہیں، مولا چور کا بھی بتا دیا ہے، مولا اب یہ بھی تو بتا اس چور سے حفاظت کیسے ہوگی، مولا یہ بھی تو بتانا تقوی ہمارا کیسے محفوظ ہوگا، ہمارا ایمان کیسے محفوظ ہوگا. اور سنو لوگو، رب قدیر نے یہ بھی بتا دیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. دو خزانے مل گئے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. فرمایا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، مولا اس دشمن سے ان خزانوں کو کیسے بچائیں. فرمایا کونو مع الصادقین، اگر چاہتے ہو کہ خزانہ بھی بچ جائے، وہ ایمان بھی بچ جائے، تقوی بھی بچ جائے، میرے رب نے فرمایا کونو مع الصادقین، کہیں اور نہ جاؤ، اللہ والوں کے لڑ لگ جاؤ. اللہ والوں کے لڑ لگ جاؤ. فرمایا تارا ایمان بھی، توڑا ایمان بھی محفوظ، تقوی بھی محفوظ. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. علامہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی، بہت بڑا نام ہے. ان کے نا جب وقت وصال تھا، بالکل قریب تھا، تو شیطان ان کے پاس آ گیا. کہنے لگا رازی تو بہت بڑا مناظر ہے، یہ تو بتا تو نے اللہ کو پہچانا ہے. فرمایا ہاں پہچانا ہے. کتنی اللہ؟ فرمایا ایک ہے. تو کہا ایک ہے؟ امام رازی نے فرمایا ہاں ایک ہے. تو شیطان کہنے لگا کوئی دلیل دے. آپ نے دلیل دی، شیطان نے ریجیکٹ کر دی، چونکہ وہ معلم الملکوت رہ چکا تھا، اس نے ریجیکٹ کر دی. دوسری دلیل ریجیکٹ کر دی، تیسری، چوتھی، یہاں تک کہ امام فخر الدین رازی نے 360 دلیلیں دی. کتنی؟ 360 دلیلیں دی. اس نے سب کو رد کر دیا. اب امام فخر الدین رازی فرماتے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرا ایمان سلب ہو رہا ہے. 360 دلیلیں، اب میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، جو تھیں وہ بتا دی، سب اس نے رد کر دی. کہتے ہیں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ایمان میرا جا رہا ہے. اللہ اکبر. تو صبح میں پڑھ رہا تھا، ابھی بھی گاڑی کے اندر کتاب رکھی ہوئی، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو میں دکھا بھی سکتا ہوں. کہتے ہیں کہ ان کے جو بزرگ تھے نا، ان کے جو مرشد تھے، وہ ایک جگہ پر وضو فرما رہے تھے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی. تو کہنے لگے رازی 360 دلیلیں دی، اس نے رد کر دی ہیں. رازی یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. تو اب بتاؤ دوستان محتشم، ایمان کا ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، کس نے بجایا؟
بولو سارے. تقوی کا ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا, کس نے بجایا؟ مرشد نے. یہی چیز تو میرے رب نے سمجھائی ہے, یہی چیز تو میرے رب نے بتائی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, تمہیں میں نے 2 خزانے دیے ہیں, چور کا بھی بتا دیا ہے. فرمایا ان خزانوں کا اگر تحفظ چاہتے ہو کہیں اور نہ جاؤ, کونوا مع الصادقین, اللہ والوں کے لڑ لگ جاؤ. سمجھ آئی؟ اچھا, اللہ والوں کے لڑ لگ جاؤ. اللہ والوں کے لڑ لگنے سے کیا ملتا ہے؟ توجہ ہے آپ احباب کی, کیا ملتا ہے؟ امام فخر الدین رازی کی تفسیر کو اٹھائیے, آپ فرماتے ہیں کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. فرمائے جس جگہ پر اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے نا, وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو جس جگہ پر ولی کا ذکر ہو وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو جس جگہ خود ولی ہو, کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جس جگہ پر خود ولی ہو تو وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا کتنا بڑا نزول ہوتا ہوگا. میں ایک بات آپ کو سمجھاؤں. مولانا روم علیہ الرحمہ نے مثنوی شریف کے اندر ایک بات لکھی ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین آپ نا گھر کے اندر تشریف فرماتی, تو دروازے یا کھڑکی کے سامنے آپ نے دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے تھے. تو سیدہ امی عائشہ صدیقہ نے حضور کو بلایا, کہنے لگی یا رسول اللہ آپ جلدی جلدی تشریف لیں گھر میں, جلدی جلدی آ جائیں. تو سرکار نے جب تشریف لائے بڑی توجہ کے ساتھ یہ بات سن, میں نے جب پڑھا تو مجھے بڑا لطف آیا, اس وجہ سے میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو کہتے ہیں نا حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کو جلدی سے بلایا, تو جب حضور تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے نا مصطفیٰ جانے جانا کا امامہ پہ ہاتھ لگایا, یوں پھر یوں دیکھا کچھ بھی نہیں ہے, پھر یوں دیکھا کچھ بھی نہیں ہے. تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ کیا ہو گیا ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس بات سے حیران ہوں کہ جلدی سے میں نے اس وجہ سے بلایا کہ بہر بارش ہی اتنی تھی, بہر بارش ہی اتنی تھی کہ آپ پر چھما چھم برس رہی تھی. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ جلدی سے اندر آ جائیں. اور یہ بھی حیران تھی کہ ادھر بارش ہے ادھر نہیں ہے, جہاں میں کھڑی ہوں یہاں پر کوئی بارش نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. جہاں پر آپ ہے وہاں بارش چھما چھم برس رہی ہے. اس وجہ سے میں نے عرض کی حضور جلدی آ جائیں, اندر آ جائیں. اب جب میں نے ہاتھ لگایا کچھ بھی نہیں, کوئی پانی بھی نہیں, کوئی کڑی بھی نہیں, کوئی شڑی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اب سنو دوستو, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ولیوں کا قرب کونوا مع الصادقین یہ کیا دیتا ہے. اور دوستان محتشم میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ بارش نہیں تھی. حضور پھر میں نے کیا دیکھا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اصل میں عائشہ یہ جو تیرے سر پر یہ جو چادر ہے یہ کوئی اور نہیں, یہ میری کالی کملی ہے. وہ کالی کملی کہ جب میرے کندھوں پر ہوتی تھی اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی, وحی کے دوران کہ میرے کندھوں پر ہوتی تھی. فرمایا عائشہ یہ وہ چادر ہے آج یہ تیرے سر پر ہے. فرمایا اس کی برکت کی وجہ سے کہ جو تو دیکھ رہی تھی بارش برس رہی ہے. فرمایا نہیں, یہ جو تو نے چادر میری اپنے سر پر ڈالی ہوئی ہے نا, اس چادر کی برکت سے تمہیں نظر آ گیا کہ بارش برس رہی ہے. فرمایا اصل میں بارش نہیں رب کی رحمتیں برس رہی تھی. میں نے کہا اب بھی پوچھتے ہو کہ قرب کیا فائدہ دیتا ہے؟ ایک چادر ہو, چادر کا قرب مل جائے, اتنا کچھ نظر آ جاتا ہے. جس کو خود ولی کا قرب مل جائے اور پھر جس کو مصطفیٰ کا قرب مل جائے. اس وجہ سے مولانا روم علیہ الرحمہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں یہ جو چونٹی ہے نا چونٹی, اس کے دل نے بھی چاہا کہ میں بھی مکہ جاؤں, اللہ کا گھر دیکھوں. تو بڑی بڑی چونٹی نے نا اس کو کہا تو چونٹی ہے, نہ اڑ کے جا سکتی ہے نہ انج جا سکتی ہے, تو کنج جاوے گی. تو ساکیا میرا بھی تو دل ہے. یہ دل کملے نو کون سمجھائے؟ میرا بھی تو دل ہے کہ اللہ کا گھر دیکھوں, بیت اللہ شریف کو دیکھوں. اچھا بڑی بڑی چونٹیوں نے کہا کہ چلیں پھر آپ ایسے کریں کہ جمعہ والے دن نا حرم پاک کے کبوتر آتے ہیں, جب وہ آ جائیں تو ہمیں بتا دینا, راستہ ہم تمہیں بتا دیں گی, طریقہ ہم بتا دیں گی. جب جمعہ کا دن آیا تو اس چونٹیوں نے بڑی بڑی چونٹیوں کو بتایا کہ وہ کبوتر آ گئے, اب کیا کرنا ہے؟ تو ان بڑی چونٹیوں نے کہا کہ یہ جو کبوتر ہے نا حرم پاک کے, ان میں سے کسی ایک کبوتر کا پیر بھی مضبوطی نال پھڑ لوے گی نا, آئے ہائے اے تینو حرم پاک جا چھڑن گے. اچھا ایک گل یاد رکھ, بیچ میں تھوڑی سی کمزوری بھی وکائی نا تے نہ جان جوگی تے نہ آن جوگی.
تھوڑی سی کمزوری بھی دکھائی نا. اب مولانا روم علی رحمہ نے یہ واقعہ لکھا. واقعہ لکھنے کے بعد خود کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر چونٹی ہو چونٹی, وہ حرم پاک کے کبوتر کا پیر اور مضبوطی سے پڑ لوے, فرمایا وہ کبوتر اس کو بیت اللہ میں جا چڑھتا ہے. فرمایا اگر چونٹی کبوتر کا پیر مضبوطی سے پکڑ لے, وہ اس کو بیت اللہ میں پہنچا دیتا ہے. فرمایا ہو مصطفیٰ کا غلام اور دامن مصطفیٰ مضبوطی سے پکڑ لے, وہ چونٹی اگر کبوتر کا پیر مضبوطی سے پکڑ لے وہ بیت اللہ پہنچ سکتی ہے. فرمایا پھر جو دامن مصطفیٰ کو پکڑ لے وہ بیت اللہ تک نہیں خدا تک پہنچ جائے گا. اور میں نے کہا جو پھر ولی کا دامن پکڑ لے, اللہ والے کا دامن پکڑ لے, مانو پھر اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے, بولو سارے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کیسے ملاتے ہیں. دوسری قرآن کی جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے, فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. ایک دعا اللہ نے سکھائی ہے. کیا فرمایا یہ دعا کرو. دیکھیں نا حضرت ہماری کیا دعا ہے, ہم جب دعا کرتے تو اپنے لیے کرتے ہیں, مولا اچھا رشتہ مل جائے, دولت مل جائے, کوٹھی مل جائے, بنگلہ مل جائے, کار مل جائے, فلاں فلاں فلاں. یعنی ہماری جو دعائیں ہیں وہ ہمارے مابین گھومتی رہتی ہیں. قربان جائیں یار. اللہ نے ہمیں کیسی دعا سکھائی ہے, فرمایا یہ دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم. ہم سب دعا کرتے ہیں, وابی ہے, شیعہ ہے, حدیث ہے, جو بھی ہے وہ یہ دعا کرتا ہے نماز میں, سارے ہی مانگتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مولا ہمیں سیدھے راستے پہ استقامت عطا فرما, سیدھے راستے پہ چلا. راستہ کن لوگوں کا؟ صراط الذین انعمت علیہم, جن پر تو نے انعام کیا, جن پر تو نے انعام کیا. اب ایک ایک جملے پر اگر آپ توجہ نہیں فرمائیں گے تو مجھے بڑا دکھ لگے گا. میں کوئی چیز سمجھانا چاہتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم, مولا سیدھا راستہ دکھا, سیدھے راستے پہ استقامت عطا فرما, سیدھے راستے پہ چلا. پھر صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا, وہ کون ہیں؟ اچھا رکیں ایک بات اور بھی میں آپ کو سمجھا دوں. یہ سارے ہی دعا مانگتے ہیں. اب یہ جو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے نا پاکستان کا, اس میں بہت سارے فرقے پائے جاتے ہیں. کچھ وہ بھی ہیں جو نبیوں کو نہیں مانتے, ان کو قادیانی کہا جاتا ہے. کچھ وہ بھی ہیں جو نبی کی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں, سمجھ آئی کہ نہیں. کچھ وہ ہیں جو صدیق اکبر کی صداقت کا انکار کرتے ہیں, صدیق اکبر کو غاصب کہتے ہیں. کچھ وہ بھی ہیں جو سید الشہداء امام علی مقام امام حسین کو باغی کہتے ہیں. اور میں نے کہا آج سارے ہی کہتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں. جس سے پوچھو وہ کہے گا ہم صراط مستقیم پر ہیں. آپ مجھے سننے کے لیے آئے ہیں تو میں بھی کہوں گا کہ میں صراط مستقیم پر ہوں. وہ بھی قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں, ہم بھی قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں. اب سیدھا سادہ بندہ جائے تو جائے کہاں؟ اب آئیے دوستان محتشم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کدھر جائیں. قرآن سے پوچھتے ہیں. فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, مولا تو سیدھے راستے پہ چلا, استقامت عطا فرما. راستہ کن لوگوں کا؟ انعمت علیہم, جن پر تو نے انعام کیا ہے. وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ انعام یافتہ لوگ نبیوں کے ہیں, نبیوں کا گروہ ہے, صدیقین کا گروہ ہے, شہداء کا گروہ ہے, اللہ والوں کا گروہ ہے. اب اس دل کے مفتی سے ذرا فتویٰ طلب کرو, اس سے ذرا پوچھو وہ یارو جو نماز میں یہ کہتا ہے مولا نبیوں کے راستے پہ چلا, مولا صدیقین کے راستے پہ چلا, مولا شہداء کے راستے پہ چلا, مولا اللہ والوں کے راستے پہ چلا, نماز میں یہ دعا کر رہا ہے, نماز سے بغیر کہتے ہیں نبی تو ہم جیسا بشر ہے, نبی تو ہم جیسا ہے, نبی کوئی مختار نہیں ہے, نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, طرح طرح کی بکواسات کرتا ہے. ذرا دل کے مفتی سے پوچھ کیا وہ صراط مستقیم پہ ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. او دوستو جو یہ کہتا ہے مولا مجھے صراط مستقیم پہ استقامت عطا فرما, مجھے صراط مستقیم پہ چلا, صراط مستقیم عطا فرما, اور پھر وہ نماز کے باہر نکل کر صدیقین کے امام صدیق اکبر کو غاصب کہے, صدیق اکبر کی صداقت کا انکار کرے, تو ذرا دل کے مفتی سے فتویٰ طلب کر, کیا وہ صراط مستقیم پہ ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا.
اور دوستان محتشم جو سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کو معاذ اللہ باغی کہے اور پھر نماز میں کہے مولا مجھے حسین کے راستے پہ چلا، نماز سے باہر نکل کر کہے حسین تو باغی تھا، یزید کو جنتی کہے اور پھر یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ لکھے، رشید ابن رشید لکھ کر پھر مہر لگائے یہ جو کچھ میں نے لکھا تو ٹھیک لکھا ہے، امام حسین کو باغی لکھا تو ٹھیک لکھا اور یزید کو جنتی لکھا تو ٹھیک لکھا۔ نماز میں کہتا ہے مولا صراط مستقیم پہ چلا، کن کے راستے پہ؟ شہداء کے راستے پہ۔ نماز میں کہتا ہے حسین کے راستے پہ چلا، نماز سے باہر نکل کر کہتا ہے حسین باغی ہے، تو بتاؤ کیا وہ صراط مستقیم پہ ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں 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 نہیں۔ اور دوستو جو نماز میں کہے مولا مجھے ولیوں کے راستے پہ چلا، صراط مستقیم پہ چلا، صراط مستقیم کے 4 گروہ، نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، اللہ والوں کا، پھر نماز سے باہر نکل کر کہتا ہے بابے تے شاہی کوئی نہیں، بابے تو کر بھی کچھ نہیں سکتے، تو بتاؤ کیا وہ صراط مستقیم پہ ہو سکتا ہے؟ ارے سنیو تمہیں مبارک ہو، ہم نے انبیاء کا ادب کیا کیا ہے؟ ہمارے تو امام نے بتایا ہے وہ سب سے اولا ہو اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ، ہمارا نبی ملک کے کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا، ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، ہمارا نبی وہ سب اچھو سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا، ہمارا نبی سب اونچو سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، ہمارا نبی وہ جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا، ہمارا نبی جس کی 2 بوند ہوں کوثر و سلسبی ہے وہ رحمت کا دریا، ہمارا نبی وہ کون دیتا ہے؟ دینے تو اونچا ہی ہے، وہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور پھر آگے چل کر کہتے ہیں آقا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کتابشیں اے جانے جا جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے کہ سب کچھ ان کے سناخا کی گامشی، چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے کیا کیا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ اقبال کی روح تڑپتی ہے تو کیا کہتا ہے آقا لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ، اور تیرے محیط میں حجاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان، اور میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، آقا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، میرے امام کی روح تڑپتی ہے، میرا امام کہتا ہے وہ اقبال اور تیری عقیدت اپنی جگہ پہ، تو کہتا ہے آقا لوح بھی تو قلم بھی تو، فرمایا لوح قلم ایک پاس ہے میں تو مالک ہی کہوں گا۔ آئے 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 اے مریو بھی آواز نظر پیار سبحان اللہ کی صدا ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور فرمایا جب تو یار نو دے چھڑتا ہے نا تے اے نہیں کہندا سونیا اتنا میرا تے اتنا تیرا، اتنا میرا تے اتنا تیرا، اور فرمایا سنو مصطفیٰ کی عظمتوں کے بارے میں پوچھتے ہو، فرمایا سنو اور جب تو یار نو دے چھڑتا ہے یہ کہندا ہے سونیا جو کچھ میرا ہے سب کچھ تیرا ہے، کیونکہ انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے، اور رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، واہ کیا چوت و کرم ہے شاہ فتح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، او ورفعنا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، اصفیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اغنیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے پستہ تیرا، ارے فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ پھرتا ہے پریرا تیرا، اور
میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. پھر آگے جھوم جھوم کے کہتے ہیں آقا لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج ترے سرسو اے تجھی کو شہید سرا جانا البحر علا والموج تغا من پہ کا ستوفہ ہوش ربا مجتہار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار نگا جانا انفیت شو و سخا کاتم اے گیسوے پاکے ابر کرم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا. آئے کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ او بھائیو ہم نے نبیوں کا ادب کیا وہ نبیوں کے در کی جو بلی ہوتی ہے جو کتا ہوتا ہے ہم تو اس کا بھی ادب کرتے ہیں. میرے امام سے کسی نے پوچھا کہ اگر حضور کے کپڑے میلے ہو جائیں تو کیا کہیں کہ حضور کے کپڑے میلے ہو گئے؟ فرمایا نہیں یہ لفظ کبھی بھی نہیں بولنا یہ بے ادبی ہے. حضور پھر کیا کہیں؟ یا تو یہ کہیں گے کہ ڈسٹ لگ گئی ہے یا تو یہ کہیں گے کہ کپڑا میلا ہو گیا. اب کیا دوسرا لفظ کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ اور قربان جاؤں سنیو اپنے نصیبوں پہ فخر کیا کرا. تمہیں ایسا امام ملا کہ جس نے ہر موقع پر تمہاری رہنمائی کی ہے, ہر موقع پر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کر کے دکھائی ہے. میرے امام نے کہا یہ بھی نہیں کہنا کہ ڈسٹ لگ گئی, یہ بھی نہیں کہنا کہ کپڑا میلا ہو گیا, بے ادبی ہے. حضور پھر کیا کہیں؟ تیسرا لفظ کیا ہے؟ فرمایا یوں کہو کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی. آئے 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 اونچا سبحان اللہ فرمائیے. اچھا دوستان محتشم میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا تھا. میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر, فرمایا 73 فرقے ہوں گے الا ملۃ واحدہ, ایک ہی فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علی و اصحابی, جس پر جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر چلے گا, جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا. میں ایک بات بولنے لگا ہوں ڈی جی خان والو, اس کو توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے. اگر پوری تقریر آپ نہ سنیں نہ سنیں لیکن اس بات کو ضرور سنیں. یہ پوری میری گفتگو کا خلاصہ ہے, یوں سمجھ لیں. دیکھیں یارو, نمازی بد عقیدہ ہو سکتا ہے, غازی بد عقیدہ ہو سکتا ہے, امکان ہے. جبے کبے والا, بڑی داڑھی والا, چھوٹی داڑھی والا بد عقیدہ بولو سارے ہو سکتا ہے. پر ایک جملہ بولنے لگا ہوں, اگر سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہنا, نہ تو کوئی مسئلہ نہیں, یہ اتنا سودا سستا نہیں ہے. میں کہیں اور سنا دوں گا, یہ بات سنیے گا. اور بھائیو سارے ہی گمراہ ہو سکتے ہیں, بد عقیدہ ہو سکتے ہیں, پر اللہ کا ولی کبھی بد عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کا ولی کبھی بھی بد عقیدہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ یہ ہیں ہی صراط مستقیم پہ, اور انہی کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں. تو جن کے راستے پر چلنے کی ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں وہ کبھی بد عقیدہ نہیں ہو سکتا. اب مجھے ایمان سے بتائیے, اگر ہم اہل سنت کے عقیدے میں کوئی گڑبڑ ہوتی, اگر ہمارے عقیدے کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہوتا, تو رب کعبہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کبھی بھی اللہ تعالیٰ ولیوں کو ہمارے عقیدے میں نہ رکھتا. کبھی بھی ولیوں کو, کیونکہ وہ صراط مستقیم پر ہیں. اگر ہمارے عقیدے میں کوئی گڑبڑ ہوتی نا تو ولی ہمارے عقیدے میں نہ ہوتے. ذرا غور کرو, وہ ولی کس عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں؟ داتا صاحب کا تعلق کس عقیدے کے ساتھ؟ سارے بولیں گے سنی تھے. خواجہ غلام فرید کون؟ ولی بعد میں, سنی پہلے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کون؟ ولی بعد میں, سنی پہلے. اچھا سبحان اللہ اگر فرما سکتے ہیں تو فرمائیں. تو میرے مصطفیٰ فرماتے ما انا علی و اصحابی, فرمایا جنتی فرقہ وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر چلے, میرے اور میرے صحابہ کے طریق پر چلے. اور دوستان محتشم پتہ چلیا ولی سارے نبی کے طریق پر, صحابہ کے طریق پر, تو ہم بھی اسی عقیدہ میں ہیں.
تو پتہ چلیا اگر ہمارے عقیدے میں گڑبڑ ہوتی نا تو ولی کبھی بھی ہمارے عقیدے میں نہ ہوتا. یہ ولیوں کا سنی ہونا اس بات کی غماز ہے. جنتی فرقہ ہے تو ہمارا ہی فرقہ ہے. جنتی کوئی عقیدہ ہے تو ہمارا ہی عقیدہ ہے. رب کعبہ کی عزت کی قسم آپ ہر مسلک کو واچ کر کے دیکھیں, کہیں نہ کہیں آپ کو صحابہ کی بے ادبی نظر آئے گی, اہل بیت کی بے ادبی نظر آئے گی, اللہ والوں کی بے ادبی نظر آئے گی, اور نبیوں کی بے ادبی نظر آئے گی. لیکن سنی گناہگار تو ہو سکتا ہے پر غدار نہیں ہو سکتا ہے. ہاں, جب نبی کی بات آتی ہے سنی انواع مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے, اور جب صدیق کی بات آتی ہے, ابھی یہ صدیق کا مہینہ ہے تو سنی دیکھنا صدیق کیسے کرتا ہے. اور دوستو جب اہل بیت کی بات آتی ہے تو سنی انواع ذکر کرتا ہے, اور پھر ایسے ذکر کرتا ہے کہ جو سجے کبے والی مخلوق ہوتی ہے نا یہ مر جاتی ہے. جو کہتے ہیں حسین ساڈا ہے ساڈا, مر جاتے ہیں انہاں نوں بھی آکھنا پوندا ہے وہ اصلی تے حسینی اے بیٹھا ہے, اور ساڈے تے صرف دعوے تے نعرے شارے, اصلی نوکر ہے بیٹھن. اور جب غوث پاک کا ذکر آتا ہے سنی سال کے بعد نہیں ہر مہینے کی 11ویں منا کر بتاتا ہے وہ ولیوں کے نوکر ہیں تو ہم ہیں, وہ اہل بیت کے نوکر ہیں تو ہم ہیں, وہ صحابہ کے نوکر ہیں تو ہم ہیں. نبیوں کی تو پھر کیا ہی بات ہے. اب آئیے 4 ہستیاں ہیں نبیوں کی, صدیقین کی, شہداء کی, اللہ والوں کی. یہ جو اللہ والے ہیں, اب میں اس کی طرف آتا ہوں. غوث پاک کا ذکر تھوڑا سا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. ایک مرتبہ اگر آپ کی توجہ ہے تو سبحان اللہ کی صدا بلند فرمائیں. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی, یہ جو والصالحین کا یہ جو طبقہ ہے, والصالحین کی یہ جو جماعت ہے, ان میں حضور غوث اعظم کا نام بھی آتا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی نام آتا ہے. یہ غوث پاک کون ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ سننا. سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی, آئے آئے مہر ان کے قدم کی لگائی گئی, چاہے اوتاد ہوں چاہے ابدال ہوں میرے غوث جلی کا مداخان ہے. کون غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ دوستان محتشم جو بہار چمنستان رسالت ہیں ان کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. جو میرے مصطفیٰ کی عنایت ہیں ان کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. جو محبوب سبحانی ہیں ان کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. جو قطب ربانی ہیں ان کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. جو شیخ محی الدین جیلانی ہیں ان کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. وہ جو شیخ عبد القادر جیلانی ہیں ان کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. وہ کسی عاشق نے بڑی سونی بات کہی, کہتے ہیں غوث اعظم محمد کا محبوب ہے, غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے, وہ غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے, غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے. ڈی جی خان والوں میں غوث اعظم کا اور کیا تعارف کرا سکتا ہوں. سب سے بڑھ کر میرے غوث اعظم کا تعارف یہ ہے, وہ جب میرے آقا نے آنا تھا تو بشارتیں انبیاء نے جا کر دی. جب میرے آقا نے آنا تھا وہ بشارتیں جا کر انبیاء نے دی ہیں کہ مصطفیٰ آنے والے ہیں. اور پر غوث اعظم وہ ہیں کہ جب غوث اعظم نے آنا تھا وہ غوث اعظم کی آمد کی بشارتیں اللہ کے ولیوں نے بھی جا کر دی ہے, خود محمد مصطفیٰ نے بھی جا کر دی ہے. اور آپ اٹھائیے سیرت غوث الثقلین کو اٹھائیے. حضور غوث اعظم کے والد محترم حضرت شیخ ابو صالح کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں ہمارے لخت جگر نور نظر شیخ عبد القادر جیلانی کی آمد ہونے لگی, فرماتے ہیں رات کا وقت تھا, میں سونے لگا تو کہتے ہیں عالم خواب میں مجھے کیا نظر آیا کہ مصطفیٰ جانے جانا ہمارے گھر میں جلوگر ہو گئے ہیں. مصطفیٰ کے ساتھ مصطفیٰ کے یاران وفا بھی ہیں, اور مصطفیٰ کے ساتھ حضور کی امت کے ولی بھی ہیں, دیگر نبیوں کی امت کے ولی بھی موجود تھے. آ کر میرے نبی نے فرمایا اے ابو صالح تجھے مبارک ہو, ابو صالح تجھے مبارک ہو. کس چیز کی مبارک؟ فرمایا یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وہو ملی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی فسیکون له شان فی الاولیاء والاکتاب کشانی بین الانبیاء والرسل. فرمایا کہ اے ابو صالح تجھے مبارک ہو, مبارک. اور تیرے ہاں ایک
ایسے لخت جگر کی ولادت ہونے لگی ہے، فرمایا وَهُوَ وَلِيٌّ، وہ اللہ کا ولی ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہوگا، وَهُوَ مَحْبُوبِ وَمَحْبُوبُ اللَّهِ، فرمایا وہ میرا بھی محبوب ہوگا، فرمایا وہ اللہ کا بھی محبوب ہوگا، فَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ، فرمایا اس تیرے لخت جگر کی اولیاء اقطابوں کے مابین وہ شان وہ ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا جو عظمت رب نے مجھے انبیاء کے درمیان دی ہوئی ہے، جیسے میرا مقام انبیاء کے درمیان ہے، ایسے تیرے بیٹے عبدالقادر کا مقام ولیوں کے درمیان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، جھوم کے پڑھو یار، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث جہاں تنو بلند کر کے جھوم جھوم کے پڑھو۔ آج کی رات قبولیت کی رات ہے بھائیو، اور ذرا ترلا پو، ذرا ترلا پو۔ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا جس کی بشارت حضور دیں۔ چلیں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک اور بات، سیرت غوث الثقلین کو آپ اٹھا کر دیکھیے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ کہتے ہیں جب نا حضور غوث اعظم کی ولادت ہوئی تو پتہ کیا ہوا؟ فرماتے ہیں جتنی بھی عورتوں کے حمل تھا، جتنی بچوں کی اس رات ولادت ہوئی، وہ سارے کے سارے، ایک تو لڑکے پیدا ہوئے، دوسرے سارے کے سارے ولی پیدا ہوئے، غوث اعظم کی ولادت کی برکت کی وجہ سے۔ اگلی کی بات میں آپ کو سمجھاؤں، جنید بغدادی کا نام آپ سب نے سنا ہوگا نا، داتا صاحب کے مشائخ میں سے آپ کا نام آتا ہے، داتا صاحب کوئی عام بندہ ہے؟ داتا صاحب کے مشائخ میں سے آپ کا نام آتا ہے۔ ایک مرتبہ نا آپ مریدین کے مابین بیٹھے تھے، یوں جرمٹ لگا ہوا تھا، نیچے سر تھا، مراقبہ فرما رہے تھے، اچانک سر اٹھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قادمہ علی رأسی، قادمہ علی رکبی، قادمہ علی قلبی۔ مریدین نے کہا حضرت کس کا قدم آپ کے سر پر، کس کا قدم آپ کے گردن پر، کس کا قدم آپ کے دل پر؟ اب جملہ سننا، حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں 100 سال بعد، یہ سیرت غوث الثقلین کتاب میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے، 100 سال کے بعد بغداد کی دھرتی پر ایک